جو حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کے لیے آئے تھے مسلمان بن کے آئے تھے کہ نہیں؟ وہ تو نور الدین زنگی کو خواب میں حضور نظر آئے اور آپ نے فرمایا کہ 2 کتے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ تب اس نے 3 مرتبہ جب خواب دیکھا، پہلے سوچا ایسے ہی میرا خیال ہوگا، نبی تو نہیں تھا نا، نبی کا خواب تو ہوتا 100% صحیح، کسی دوسرے انسان کا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے یہ فرمایا تو پھر اس نے رخت سفر باندھ لیا، مدینہ پہنچ گیا۔ وہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ، اب اس میں وقت میں آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ تو وہ کیا دیکھیے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک اور شرک سامنے آ گیا ہے، اور اس جھوٹے واقعے کو بالکل سفید جھوٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر باندھا اس جھوٹے واقعے کے اندر کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب تھے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ 2 آدمی ہیں جو نیچے سے سرنگ کھود کے آ رہے ہیں اور اس طرح کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ پھر وہ وقت کے بادشاہ جو نور الدین زنگی تھا وہاں ان کی خواب میں آئے۔ تو اس طریقے سے یہ جو خوابوں والا سلسلہ ہے یہ خالص جھوٹی بات ہے، اور نبی علیہ السلام کے اوپر الزام لگانا ہے اور نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ثابت کرنا ہے۔ طاہر القادری نے بھی یہ سلسلہ چلایا تھا کہ نبی علیہ السلام میری خواب میں آئے اور آ کے کہا کہ یہ دیوبندی، اہل حدیث اور یہ سارے مسلک جو ہے نا یہ کافر و مشرک ہیں، اور طاہر اگر تم میرے لیے ٹکٹ کا انتظام کیا کرو تو میں آیا کروں گا، صرف تمہاری میزبانی کے اوپر سارے اخراجات تم کرو گے۔ اس طرح اس نے اپنی برتری ثابت کی۔ اسی طریقے سے غلام اللہ نے بھی اپنے اس کسی تحریر میں لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں آ کے مجھے بتایا ہے کہ بیٹے تم توحید کا کام بہت کر رہے ہو، بس اسے جاری رکھو۔ تو دیکھو کس طرح شرک کا انجیکشن دیا جاتا ہے، اور شیطان کیسا ان کے اوپر وار کرتا ہے۔ اگر ایک بظاہر کوئی اچھی بات کو پیش کریں گے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک شرکیہ سٹوری کا لیبل لگا لیں گے اس کے اوپر۔ تو یہ بالکل ڈاکٹر اسرار کا مشرکانہ عقیدہ ہے، اور یہ اسی طرح کا یہ عقیدہ ہے جس طرح ایک یا ساریہ علی الجبل، یہ ایک اور مشرکانہ واقعہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے کہ دیکھو عمر بن خطاب کے دور کے اندر یہ مدینہ کی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ وہاں جو ایران میں جنگ ہو رہی تھی اور ساریہ اس کے جو تھے نا وہ سالار تھے، اور عمر بن خطاب نے مدینہ کی مسجد میں آ کے ایک دم زور زور سے کہنا شروع کر دیا ساریہ جبل کی طرف، ساریہ جبل کی طرف، یعنی کوئی اپنی آنکھوں سے وہ جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو اگلے جمعے جو قاصد آیا اس واقعے کے اندر، جھوٹے واقعے کے اندر، تو اس نے آ کے سارے لوگوں کے سامنے کہا کہ امیر المومنین، ہم جنگ شروع میں تو ہار رہے تھے، لیکن ایک دم ایک آواز آئی کہ ساریہ کو کہ ساریہ جبل کی طرف پیٹھ لگاؤ، جبل کی طرف پیٹھ لگاؤ۔ تو پھر جبل کی طرف جب انہوں نے پیٹھ لگائی تو اس کے بعد ایسی مضبوط پہنچ جمے کہ پھر ہمیں اللہ نے فتح دی۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین پچھلے جمعے آپ ہی تو اس طرح چیخے تھے، تو وہ آپ کی آواز وہاں پہنچی ہے۔ تو یہ ایک جھوٹا واقعہ ہے، بالکل شرکیہ واقعہ ہے، جو عمر بن خطاب کی ولایت تو کیا بلکہ الوہیت کو گویا ثابت کر رہے ہیں کہ عالم الغیب تھے، تصرف بھی جو چاہتے تھے کر دیتے تھے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ نور الدین زنگی اگر یہ اس انداز سے کوئی اس نے بیان کیا بھی ہے تو خالص اپنی مشہوری کے لیے، اس نے جس طرح طاہر القادری نے لوگوں کو دھوکہ دیا، اسی طرح یا تو نور الدین زنگی نے دھوکہ دیا ہے، یا پھر ان کے اوپر کوئی یہ بالکل بہت بڑا الزام ہے۔ اور اگر آپ عرب کی تاریخ جا کے دیکھیں یا عربوں سے جا کر پوچھیں تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ قبر کے آگے پیچھے کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا بھی تھا یا کوئی نہیں آیا تھا۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا، یہ جہاں وحدت الوجود کا شرک، اس سے پہلے میں نے ان کا ثابت کیا تھا کہ یہ ڈاکٹر اسرار وحدت الوجودیہ بھی ہیں، اور یہاں آپ دیکھیے ان کا یہ ایک اور مشرکانہ عقیدہ سامنے آ گیا ہے۔